اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور لاکھوں کروڑوں درود اس ذات کے اوپر جس کے لیے اس کائنات کو خلق کیا گیا۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ میری آج کی اس ویڈیو کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہر عوام ایک مل کر معاشرہ بناتے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کو ہم بہتر سے بہتر کیسے بنائیں۔ ہر معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، اس کا ایک فیکٹر یہ ہے کہ اس کے اندر انصاف قائم کیا جائے۔ جاپان کی ایک کہاوت ہے کہ اس معاشرے کے اندر جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ نے غربت کو ختم کرنا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ خیرات کریں، اس سے ہو سکتا ہے غربت ختم نہ ہو، لیکن اگر آپ ایک کام کریں گے تو اس سے 100% شورٹی ہے کہ غربت ختم ہو جائے گی۔ وہ انصاف قائم کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے والی قومیں اس وجہ سے تباہ ہو گئی کہ وہ قانون بنایا کرتے تھے لیکن صرف اور صرف غریبوں کے، لیکن جو قانون بناتے تھے ان کے اوپر عمل پیرا عمرا نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے وہ تباہ ہو گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر بے شک کوئی یوٹیوب بھی نہیں تھا، فیس بک انسٹاگرام کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کروڑوں لاکھوں اربوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، کیونکہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے کو سمجھا، اس کو عمل پیرا ہوئے۔ میرے آقا نے ایک معاشرہ تخلیق کیا۔ ہم اپنے معاشرے کو بہتر اسی طرح کر سکتے ہیں جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انصاف کا پیمانہ ہے۔ اگر ہم اس پیمانے کو قائم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا اپنا معاشرہ بہت بہتر ہوگا۔ نہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے، نہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے قابل رہیں گے اگر ہم اس فیکٹر کے اوپر عمل درآمد کریں۔ اور ایک عام بندہ اس پاکستان کے اندر انصاف لینے جائے تو کہاں جائے؟ عدلیہ کے پاس، پولیس والوں کے پاس، عدلیہ کے پاس۔ ایک عام بندے کی سب سے زیادہ شکایت بھی پولیس والوں کے ساتھ ہے اور عدلیہ کے ساتھ۔ ایک عام بندہ جس کی دہاڑی 500 یا 1000 ہے، اس کی پہنچ بھی عدلیہ تک نہیں ہے، کیونکہ عدلیہ تک پہنچنے کے لیے ان کو ایک وکیل چاہیے، اور وکیل کی کم از کم بھی کچھ اچھے وکیل بھی ہیں لیکن زیادہ جو وکلاء ہیں وہ کم از کم فیس بھی لے لیتے ہیں، اور جس کی 500,000 دہاڑی ہے وہ کیسے ایک وکلا کو افورڈ کرے؟ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ چاہیے کہ اس کائنات کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاشرہ تخلیق کیا، اور اس معاشرے کی بنیاد رکھی انصاف کے اوپر۔ ہمارے پاکستان کے اندر ایک پارٹی، پولیٹیکل پارٹی، میں آپ کو پہلے بات کرنے لگا ہوں کہ میں نوٹ ایز اے پوائنٹ آف ویو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ انہوں نے اپنے نام کے اندر ہی انصاف رکھا ہوا، انہوں نے اپنے نام کے اندر ہی انصاف کو رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے جہاں تک میں نے انفارمیشن حاصل کی ہے یا جہاں تک میں نے دیکھا ہے ان کی پارٹی کے اندر کچھ ایسے فیکٹرز انہوں نے بھی ایسے کیے ہیں کہ اپنے انصاف کو قائم نہیں رکھا ہے۔ میں کسی کے خلاف بھی نہیں ہوں، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے پاکستان کے اندر یا اپنے پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں تو ہر بندہ انصاف کے اوپر عمل پیرا۔ عدالتیں ہیں، عدالتوں کا کام ہے صرف اور صرف انصاف کی فراہمی، انصاف کی فراہمی کر۔ میں بہت تشویش کے اندر مبتلا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر اسی صورتحال کے ساتھ ہم زندگی گزارتے رہے تو ہمارا معاشرہ اور مزید خراب ہوگا، بہتری کی طرف گامزن نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے پاکستان کے اندر انصاف کو لائیں، انصاف کو قائم کریں۔ میں صرف ہماری عدلیہ جو موجود ہے ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی بیرونی طاقت کے خلاف جا کر آپ نے انصاف کو قائم کرنا۔ میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا آپ کسی کے خلاف جائیں یا نہ جائیں، کیونکہ عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔
ٹھیک ہے، اب نہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی آپ کو مار سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر آپ کو کوئی زندگی دے سکتا ہے۔ آپ کا کام انصاف ہے، اور روز محشر اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس ذمہ داری کا حساب بھی لینا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا ہوا ہے، عدل کی کرسی کے اوپر۔ عدل کا معیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا اگر مر گیا تو میں قیامت کے دن اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں عمر اس کا جواب دے ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم ہے، اس نے انصاف قائم کر کے دکھایا۔ میں صرف چاہتا 7,96,096 مربع کلومیٹر پاکستان کا کل رقبہ ہے، اور اس کے اندر بہت سی عدالتیں ہیں، بہت سے ججز ہیں۔ ٹھیک ہے، میں صرف گزارش کرتا ہوں ان ججز حضرات کو کہ وہ انصاف کے پیمانے کے اوپر اپنے فیصلے کریں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر انصاف اس ملک کے اندر قائم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا مقدر بے سوار دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا کیجیے گا میرے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہتر سے بہتری کی طرف ہمارے ملک کو گامزن کرے، اور ہمارے ملک کے لیے ایک ایسا حکمران عطا کرے جو اس پورے ملک کے اندر انصاف کو قائم کر سکے اور انصاف کا بول بالا کر سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔